روم، ایتھنز، انطاکیہ، قبرص، فلسطین، شام اور یہاں تک کہ فیلاڈیلفیا میں بھی خدا پرستوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں. ہم ان کو سمندروں میں اور وحشی درندوں کے سامنے ڈالتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ ان کا نفوذ اب ہمارے محلوں میں بھی ہو گیا ہے. نہیں معلوم کہ یہ دھوبی کہاں سے محلوں میں گھس بیٹھے ہیں. جناب جولیس، یا تو تم سمجھتے نہیں یا ناسمجھی کا دکھاوا کرتے ہو. کیا شہنشاہ ڈیمیسین نے اپنے چچا زاد بھائی فلابس فلمناس اور اس کی بیوی کی عیسائی ہونے کے جرم میں گردن نہیں اڑائی؟ تو کیا وہ بھی دھوبی تھے؟ کیا اسی صورت میں بہتر نہیں کہ ہم بھی اپنے دربار کے سلسلے میں ہوشیار رہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے؟ میں کوئی خاص مقصد نہیں، فقط احتیاط کے طور پر. لیکن مجھے اپنے درباریوں پر پورا اعتماد ہے. پھر بھی تم سے متفق ہوں، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. عالی جناب میکسیمیلین. تو آخرکار ہمارے مشیر اعلیٰ تشریف لے آئے. خدمت گزاری کے لیے تیار ہوں عالی جناب. درود و سلام عالی جناب دقیانوس پر. تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے. جناب میکسیمیلین، آپ اب تک کہاں تھے؟ حاکم والا سے حقیقت کو چھپانا ممکن نہیں. آج میں ایک رومی نہیں، میں خود بتاتا ہوں. یقیناً اس مرد کے جلائے جانے کی تقریب میں شریک ہونے گئے ہوں گے. ہاں، اس مرد کے جلائے جانے کو جس نے شہنشاہ کے مجسمے کو گرا دیا اور ہمارے دوسرے خداؤں کی بھی اہانت کی. کیا میرا اندازہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے. وہ منظر دیکھ کر جوش آ گیا ہوگا. بھڑکتی ہوئی آگ، آسمان سے بات کرتے ہوئے شعلے، چیخ پکار. ہماری فتح کا نظارہ یقیناً قابل دید ہے. اس قسم کے مناظر انسان کو خوش کرتے ہیں اور دشمنوں کو دہشت زدہ. لیکن جناب میکسیمیلین، ایسے مناظر تو اس شہر میں ہر روز دیکھے جاتے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ اس رسم کی خاطر آپ اس اہم جلسے میں شریک نہ ہو. علی جناب صرف رسم کا مشاہدہ کرنے نہیں، میں ایک رومی خاندان سے ملنے بھی گیا تھا. تو کیا وہ بیمار تھے؟ جی نہیں، ضرورت مند تھے. انہیں دلاسا دیا اور ان کی ضرورت بھی پوری کی. کیا تم سچ مچ یہ سمجھتے ہو کہ محبت اور دلجوئی کے ذریعے عوام پر حکومت کی جا سکتی ہے؟ میں عالی جناب دقیانوس کے مقصد کو سمجھتا ہوں، حکومت تلوار کے زور پر، لیکن میں تلوار کو کافی نہیں سمجھتا. جناب میکسیمیلین، یہاں ہر روز ہم نئے نئے مذہب کے ظہور دیکھتے ہیں. ان مذہبوں کو تلوار کے بغیر ہم کس طرح دبا سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ظاہر ہوئے اور مختلف حکام نے ان کے ساتھ مختلف سلوک کیے. کبھی سیاستدان سمجھداری کے ساتھ محبت کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو کبھی تلوار کے ذریعے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ محبت وہ کام کر سکتی ہے جو تلوار نہیں کر سکتی. تم غلطی پر ہو میکسیمیلین. حکومت صرف تلوار کے سہارے ممکن ہے. محبت کچھ نہیں کر سکتی، صرف تلوار کے زخم کی سوزش کو کم کر سکتی ہے، بس. علی جناب، کیا بہتر نہ ہوگا کہ کام کی باتیں کی جائیں؟ معاف کیجیے گا علی جناب، کیا میں جناب میکسیمیلین سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟
जिस खानदान से आप मिलने गए थे, क्या ये मुजरिम पुलोटन से ताल्लुक नहीं रखता कि जिसको आज ईसा की पैरवी करने के जुर्म में जला दिया गया? एक मुजरिम रूमी को सजा देना जरूरी है तो एक हाजतमंद रूमी की मदद भी। ताज्जुब की बात है, तुम मसीही मुजरिम की दिलजोई के लिए गए थे। जी आली जनाब, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आली जनाब, क्या एक शख्स के जुर्म के खातिर उसके पूरे कुनबे को सजा देनी चाहिए? अच्छी तरह समझ लो मैक्सिमिलियन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और तुमको मालूम है कि मैं इंसानों की जान को एक कीड़े की हद तक भी अहमियत नहीं देता। तुम मेरी बेटी के शौहर हो, लेकिन मेरी आंखों से ज्यादा अजीज नहीं हो। अगर नहीं जानते हो तो मेरी बेटी से पूछ लेना कि मैंने किस तरह अपने खाइन की आंखों को निकाल कर फेंक दिया था। अपने काम से काम रखो, वरना अगर मैं किसी पर शक कर गया तो गजब हो जाएगा। बस और कोई सवाल नहीं पूछना है? नहीं, सिर्फ एक मशवरा है। मैं अगर आपकी जगह होता तो बानो हिलन के अंजाम को ज्यादा सोचता। अजीब बात है, इसका आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपने इस सलूक से उनको खतरे में डालते हैं। अपने सलूक के बारे में ज्यादा होशियारी से काम लें। तुम भी अपने मुंह को संभाल के रखो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कहीं टूट न जाए। क्या मुमकिन है कि जनाब मैक्सिमिलियन भी एक मुआहिद हो? इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। जनाब मैक्सिमिलियन। हाँ, सुना आपने, काजी जूलियस से कह रहा था कि एक शख्स ने ईसाओं के ज़ेरे असर अदुनिया के छुपने की जगह बता दी है। अंदेशा तो था। कोई बात नहीं, मैंने गालोस को अदुनिया के पास भेज दिया है। अभी चलते हैं। जूलियस कैसे समझ गया कि आप कहाँ गए थे? यकीनन किसी को मेरी जासूसी पे लगा रखा है। आपके ख्याल में वो कितना जानता है? इतना तो खैर जानता है कि मैं और मेरी बीवी बुत नहीं पूछते, लेकिन ये नहीं मालूम कि मुवहिदों के साथ हमारे रवाबित के बारे में भी जानता है या नहीं। अगर आप पे शक करता है तो फिर हम पे भी करता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जनाब मैक्सिमिलियन से बोझ है, न कि हमसे। अफसोस की बात है, उसकी नजरें बानो हिलन पर शुरू से थी। हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ, हेलेन भी जानती है और दकियानूस भी। लेकिन हेलेन उससे कहीं बालातर थी कि उसकी शादी जूलियस जैसो से होती। तो फिर आपको परहेज करना चाहिए, वो दकियानूस से बहुत ज्यादा करीब है। जो बुग़्ज़ वो आपसे रखता है, अगर उसका बस चले तो वो आपको जरूर जरर पहुंचाएगा। कोई बात नहीं, उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और खुदा ने चाहा तो आइंदा भी कोई सबूत नहीं होगा। पता है, मुझे जनाब दकियानूस से इससे भी कहीं ज्यादा सख्त रवैये की उम्मीद थी। वो जब तक मजबूर ना हो ऐसा नहीं करेगा। वो खूब जानता है कि फिलाडेल्फिया में उसकी हुकूमत उसी वक्त तक है जब तक हमारे वालिदों की हिमायत हासिल है।
اور اسی مقصد کے لیے شہنشاہ سے ہم لوگوں کو مشیر کی حیثیت سے مانگ رکھا ہے۔ جناب فرماندار اجازت دیجیے، آپ کی حکومت کی بنیادوں کو مناسب یا نامناسب فیصلہ کرنے والے مستحکم یا متزلزل بنا سکتے ہیں۔ میکسیملین آپ کا داماد ہونے کے علاوہ روم کی مجلس اعلیٰ کے نمائندے مارسیلس کا بیٹا بھی ہے، در حقیقت شہنشاہ کے قریب ترین دوستوں میں سے۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے ممکن ہے دوسرے بھی گستاخ ہو جائیں۔ اس کی جانب سے اگر خطرہ محسوس کروں تو اسے ایک لمحے کی بھی فرصت نہ دوں گا۔ فی الحال اس کی ضرورت ہے۔ پھر کل ملیں گے۔ اچھی بات ہے۔ مجھے کھیلنا ہے، مجھے کھیلنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے۔ آرام سے کھیلو بیٹا۔ ارکمید، تمہارے بابا آ گئے۔ سلام بابا۔ میں آج اچھا بچہ تھا بابا۔ ہاں جانتا ہوں میرے بیٹے، تم ہمیشہ اچھے بچے رہے ہو۔ آؤ ارتمید میرے پیارے بیٹے، تم وہاں جا کر کھیلو، تم وہاں جا کر کھیلو۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ ہاں پلوٹن۔ کیا اسے مار ڈالا؟ ہاں تمہارے باپ کے حکم سے۔ اس کو معبد اپولون کے سامنے زندہ جلا دیا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کی لاش کو 3 دن تک سر عام رکھ دیا جائے، دوسروں کی عبرت کے لیے۔ وہ میرے لیے باعث ننگ ہے۔ میں نے کہا ہے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے۔ آپ مجھے اس کا تانا نہ دیں۔ نہیں ہیلن، باپ کی گناہ بچوں کے سر نہیں آتی۔ یہ آپ خود جانتے ہیں، میں ایسے باپ کی بیٹی ہونے سے خود شرمسار ہوں۔ میں کبھی کبھی جو اس کے پاس جاتی ہوں، یا آپ کے لیے یا کسی کی نجات کی خاطر، ورنہ میرا اس سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے بھی کبھی اس کے برے اعمال کو تم سے نہیں جوڑا ہیلن۔ کیا کروں کہ اس کے جرائم اب مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ آپ نے وہ دیکھا ہی کہاں ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج تمہارے باپ نے نہیں غلطی ہو گئی، دقیانوس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کی آنکھ بھی ہوں تو نکال ڈالے گا۔ یہ حقیقت ہے، بے شک وہ اپنی دھمکی پر عمل کرے گا۔ سلامت ہے جناب۔ بہت اچھا کام کیا جویل، بہت خوب، شاباش۔ تمہیں نئی ماموریت دیتا ہوں۔ کمہار ایدونیا پر نظر رکھو اور اس سے غافل نہ ہو۔ جو حکم میرا۔ لگتا ہے کہ جولیس کا خطرہ بھی میکسیملین کے خطرے سے کم نہیں ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں علی جناب؟ جو حکم ہے میرے آقا۔ خاص کر ان پر نظر رکھو جو اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ لو۔
चलते हैं। वो कह रहा था कि तुम जानती हो कि किस तरह से उसने अपनी खाइन आंख को निकाल डाला। मेरे ख्याल से उसका इशारा तुम्हारी माँ की तरफ था। हाँ, उसने सच कहा है। मैंने खुद देखा है जो नहीं भूल सकती।